کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان سے وہ گناہ سرزد ہوتے ہیں تو یہ زمین اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ اجازت دے اس بندے کو میں اپنے اندر لے لیتا ہوں. اور کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو بالکل جہنم کے کنارے تک لے جاتے ہیں، جبکہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اپنی نظروں میں گرا دیتے ہیں. تو گناہوں سے بہت بڑا لاس ہوتا ہے ہمارا. آپ صرف گناہوں کے مزے کو نہ دیکھیں، گناہوں کی کامیابی کو نہ دیکھیں، گناہوں کے نقصان کو بھی کبھی کبھار سامنے رکھ کر سوچا کریں. اینی جب بھی آپ اپنے حق میں ایسا کوئی ظلم کریں تو اس کے بعد اللہ کے پاس جایا کریں، اللہ کو منایا کریں. زمین کے جس ٹکڑے پر آپ سے گناہ ہو اسی ٹکڑے پر توبہ بھی کیا کریں. جس جگہ آپ سے گناہ ہو اسی جگہ اللہ سے توبہ کریں. جس دن آپ سے گناہ ہو اس دن اللہ سے توبہ کریں، تاکہ کل قیامت کے دن جب یہ زمین آپ کے گناہوں کی گواہی دے گی نا تو ساتھ میں یہ بھی کہے کہ اللہ کچھ دیر بعد اس نے توبہ بھی کی تھی. اور اللہ جب دیکھتا ہے کہ یہ واقعی معافی کا طلبگار ہے، یہ واقعی اس گناہ کے بوجھ کو اٹھا نہیں پا رہا، اس کی وجہ سے اس کی ساری زندگی ڈسٹرب ہے، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی وہ گناہ کیا ہی نہ ہو. ہماری غلطی یہ ہے، ہمارا سٹریس یہ ہے کہ ہم گناہ تو کرتے ہیں، جو کہ بری بات ہے، نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی مثال اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مارنے کے برابر ہے. لیکن چلو گناہ ہو گیا، انسان ہے، ہو جاتا ہے. اس کی بڑی غلطی یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد یہ توبہ نہیں کرتا. توبہ نہ کرنے کی وجہ سے انسان کی زندگی ڈسٹرب رہتی ہے. آپ کو بزنس میں لاس ہوا اور کسی اپنے نے آ کر آپ کا وہ لاس ریکور کر دیا تو آپ کا غم ہلکا ہو جائے گا، آپ اپنے لاس کو بھول جائیں گے. لیکن اگر وہ لاس کسی نے ریکور نہ کیا تو وہ غم مہینوں تک آپ کے ذہن میں گھومتا پھرتا رہے گا، اور اس غم کی وجہ سے آپ کی زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی. کھانا کھاتے ہوئے بھی یاد آئے، نہ کسی سے پراپر طریقے سے بات کرو گے، نہ کچھ، سارا دن بس سوچتے رہو گے. یقین مانیں گناہوں کو اور بے حیائیوں کو کرنے کے بعد آپ اپنے ایمان کا بہت بڑا لاس کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اپنی جانوں پر تھوڑا سا رحم کر لو. نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں اتنے مدہوش اور اتنا پاگل ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آگے پیچھے کا نہ سوچو اور جو دل میں آئے وہ کرتے پھرو. حلال حرام کی تمیز ہی نہ ہو، جائز ناجائز کی پرواہ ہی نہ ہو، بس دنیا جو دکھائے اس کے پیچھے بھاگتے پھرتے رہو. نہ اپنی زندگیوں کو اسلام سے جوڑو. واللہ یہ اسلام آپ کے چہروں پر، آپ کے جسموں پر اتنا سوٹ کرتا ہے نا کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اللہ نے پسند کی ہے آپ کے لیے اسلام والی زندگی. مجھے بتائیں، اللہ کی چوائس میں کسی طرح کی کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ جو فاتر ہے، حکمتوں کا مالک ہے، قدرتوں کا مالک ہے، جس نے پوری دنیا کو شعور دیا. دنیا کے پاس بہت چھوٹا سا دماغ ہے. دنیا کے دماغوں نے جو فیصلے کر رکھے ہیں نا، ان کے پاس بہت تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے. میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں ایک لڑکے کو ایسے جھنجھوڑوں کہ ہوش کرو، مرنا ہے، جانا ہے اس دنیا سے، کچھ کرو آخرت کے لیے. ایک دو لڑکیاں ان کی فرینڈ بن جائے نا، پھر ماں کی 10 آوازوں کو اگنور کریں گے اور گرل فرینڈ کے ایک میسج کو اگنور کرنا اپنے لیے جرم سمجھیں گے. اتنے گرے ہوئے لوگ بڑی بڑی کامیابیاں کیسے اویل کریں گے؟ جن کی سوچ اتنی چھوٹی ہو، جن کی سوچ ہی ابھی لڑکیوں سے نہ نکلی ہو، ٹک ٹاک سے نہ نکلی ہو، ناچنے گانے سے نہ نکلی ہو، وہ لوگ دنیا میں کیسے چینج لائیں گے؟ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ان کے ذہنوں کو غلام بنایا، ان کو ننگے جسموں کا شوقین بنایا گیا. اب اگر ان کے سامنے سافٹ ویئر کے ذریعے سے بھی کوئی لڑکی ناچتے ہوئے سامنے آئے گی نا تو یہ اپنی ریئل زندگی سے کٹ آف ہو جائیں گی. اور بھائی موبائل ہے، نہ تمہاری اس تک اپروچ ہے، نہ تم اسے جانتے ہو، نہ تم نے اسے ریئل میں دیکھا، نہ تم اس سے ملے. اس کے باوجود کچھ لوگوں نے گھنٹوں گھنٹے صرف اپنی آنکھوں کی لذتوں کو پورا کرنا ہوتا ہے، اور آنکھوں کی لذتوں کو پورا کرتے کرتے اللہ کے وہ احکامات جو کہ یہ ریئل میں کر سکتے ہیں، جو کہ یہ فزیکلی کر سکتے ہیں، ان کو اگنور کر دیں گے. نام کرنا چھوڑیں. اگر آپ نے کسی کی زندگی برباد ہی کرنی ہے، اگر آپ نے کسی کی ہستی کھلکھلاتی خوشیوں کو آگ ہی لگانی ہے تو محبت کے نام پر نہ کریں. ریالٹیز کو لے کر ایک دوسرے کے سامنے آیا کریں کہ بھائی نفس اور شیطان کا مارا ہوں، اندر کی گرمی سے پریشان ہوں، میرے کرتوتوں کی وجہ سے اور بدنظریوں کی وجہ سے ڈیزائرز میرے ہٹ ہو رہے ہیں، تو شیطان بننا چاہتا ہوں، بھیڑیا بننا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے مجھے آپ کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو کیا آپ اپنا آپ مجھے کچھ پل کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے سونپ سکتی ہیں یا سونپ سکتے ہیں؟ تو جب آپ ان حقیقتوں کو سامنے رکھ کر کسی کے پاس جائیں گے نا تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی تمہارے پرپوزل کو ایکسیپٹ کرے. الٹا تمہیں 2 جوتیاں مار کر واپسی کا راستہ دکھائیں گے. جس کے لیے نکاح جیسی حلال چیز مشکل ہے، اس بے غیرت کے لیے یہ حرام ریلیشن کیسے آسان ہو جاتا ہے؟ تو یہ ساری ہوس کی گیم ہے بھائی. اپنے آپ کو، جس کے دل میں اللہ نہیں ہوتا نا
وہ پیسے کو اپنا خدا مانتا ہے، کیونکہ جس دل میں اللہ نہیں ہوتا نا اس دل میں دنیا بڑی جلدی آتی ہے۔ شیطان ڈھونڈتا ہے ایسے دلوں کو کہ جس دل میں اللہ کی یاد نہ ہو، اللہ کی خواہش نہ ہو، اللہ سے جڑے کچھ جذبات نہ ہو۔ اور جب شیطان کو کوئی ایسا دل ملتا ہے، کوئی ایسا انسان ملتا ہے جو گناہوں میں آگے جا رہا ہو، جس نے اپنے آپ کو اللہ کی یاد سے غافل رکھا ہو، تو شیطان ایسے انسان کے دل کو اپنا گھر بنا لیتا ہے، اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے۔ آپ خود ہی سوچے، جس دل میں شیطان آ جائے وہ جسم کیسے عمل کرے گا؟ اس جسم نے گانے ہی سننے، اس جسم نے حرام کمانا ہے، حرام کھانا ہے، اس جسم نے ہر گناہ کے کام کو اپنے لیے جائز سمجھ لینا۔ وہ جسم کیسے اللہ کے سامنے جھک سکتا ہے؟ دل ہی نہیں کرے گا۔ لیکن دوسری جانب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ بندہ اس شیطان کو اپنے دل سے دفع نہیں کر سکتا۔ ایک توبہ، ایک ارادہ، ایک سوچ، اگر وہ تھوڑی سی کوشش کر کے اپنے اللہ کے بارے میں سوچ لے، اپنے اللہ کو سمجھ لے، تو شیطان پر قیامت ٹوٹتی ہے۔ وہ جس دل کو اپنا گھر سمجھ رہا ہوتا ہے نا، اسی دل میں رہنے سے اسے خوف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تو آپ کا صرف وہ پہلا قدم دیکھنا چاہتا ہے جو آپ اس کی طرف بڑھاؤ گے۔ جس دن آپ اللہ کی طرف پہلا قدم بڑھانے میں کامیاب ہو گئے، اس دن اللہ آپ کی طرف چل کر آئے گا۔ تو جس کی طرف اللہ چل کر آتا ہے نا، تو اس بندے کو اللہ رب العزت کبھی بھی کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا۔ ان گناہوں کی وجہ سے اور اس سو کالڈ شہرتوں کی وجہ سے اپنے اللہ کو لائٹ مت لے۔ یار تم ایک دفعہ اللہ کی طرف آ کر تو دیکھو، مزہ نہ آیا نا تو واپس چلے جانا۔ تمہیں ایک دفعہ اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں چھوڑ دو جو تمہیں مشکل لگ رہی ہے، لیکن مشکل ہے نہیں، پھر تم خود ہی دیکھو گے 10 سال بعد بھی اگر تمہیں اس فیصلے پر کوئی پچھتاوا ہوا نا، تو آ کے میرا گریبان پکڑ لینا۔ جس نے بھی اللہ کے لیے سٹیپس اٹھائے ہیں نا، تو اللہ رب العزت نے اسے دھکا نہیں دیا، ہمیشہ اسے تھاما ہے، اور ذلتوں کی گہرائیوں سے نکال کر عزتوں کے تاج پہنائے ہیں۔ کیا اس اللہ کے خزانے اتنے محدود ہیں کہ وہ صرف 2-4 لوگوں کے گناہ معاف کر سکتے؟ یار شرم کرو تھوڑی سی، لباس تم نے مسجدوں والا پہنا ہوا ہے اور راستے تمہاری کلبوں کی طرف ہے، کیوں بدنام کر رہے ہو اسلام کو؟ یار ناچنے کا بہت شوق ہے تو ناچو کمروں میں، اتنا ناچو اتنا ناچو اتنا ناچو کہ تم لوگوں کے پسینے خشک ہو جائے۔ لوگوں کے سامنے کیوں ناچتے ہو؟ مذاق بنا کے رکھے ہوئے اپنی زندگیوں کو۔ تمہیں تمہاری زندگی کا اختیار دیا گیا ہے، تم جو مرضی اپنی زندگی کے ساتھ کرو، لیکن اسلام کو ذلیل اور بدنام کرنے کا اختیار تمہارے پاس نہیں ہے۔ تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے ناچ نہیں سکتے لوگوں کے سامنے، کنسرٹس ارینج نہیں کر سکتے، پارکوں میں، کلبوں میں مسلمان لوگوں کو کی بے حیائی کی مجلسوں میں دعوت نہیں دے سکتے تم۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ دنیا بھری تمہیں جیلوں کی سرابوں کے اندر نہیں کر رہی، لیکن اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا جرم ہے کہ کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ والا ہوں، میں مسلمان ہوں، اس کے باوجود اس کے ایکشنز نان مسلموں سے ملتے ہو۔ نان مسلم اگر اسلام کے خلاف کچھ کرتے ہیں تو یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، لیکن اگر مسلمان اسلام کے خلاف کچھ بھی کرے، یہ اس کا سب سے بڑا جرم ہے۔ 10-10 لاکھ کا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے، بے غیرتوں نے، صرف اپنی بے حیائیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے، اسلام کے اگینسٹ کام کرنے کے لیے، اور تم لوگوں نے صرف 2-2 لاکھ کے موبائل اپنی نمائش کے لیے دیے ہوئے۔ کبھی آواز نہ اٹھانا، کبھی معاشرے کی اصلاح نہ کرنا، بیٹھے رہنا، بھیگی بیاں بن جاؤ سارے۔ کمانے کے لیے آئے ہو اس دنیا میں، خوب کماؤ، انکریز کرو اپنا بینک بیلنس، اگنور کرو نبی کی بات کو جو اس نے یہ کہا کہ رزق تو وہی ہے جسے تم استعمال کر لو۔ اوپینین لے آؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کال کے سامنے کہ یا رسول اللہ وہ رزق وہ نہیں جسے بندہ استعمال کرے، اصلی دولت تو وہ ہے یا رسول اللہ جو بینکوں میں پڑی ہو، جو صندوقوں میں رکھی ہو، جسے لوگ اس لگائے ہو ہم نے۔ اصلی دولت تو یا رسول اللہ یہ ہے، سٹیٹس ہو اس کی وجہ سے بنتا ہے۔ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بھی اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کے اوپینینز کے سامنے اپنے اوپینینز لا کے کھڑے کر کے نبی کو یہ بتا رہے کہ یا رسول اللہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسے ہوگا۔ لعنت! اللہ پہ جو بھروسہ کرتا ہے نا، ہائے ہائے، ساری دنیا لگ جاتی ہے بھائی ایسے بندے کو گرانے کے لیے، ساری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے ایسے بندے کو ذلیل کرنے کے لیے، دبانے کے لیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آفرز دی گئی، دنیا کی لالچیں دی گئی۔